جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام حضور. جی میں ہوں رؤف کلاسرا اور میرے سامنے پروفیسر ہمارے جو ہیں پیارے ہمارے لاڈلے غنی جوید صاحب موجود ہیں. آج ہم ان کے دو دوست جو ہیں نا یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. تو غنی جوید صاحب کی آج ماشاءاللہ 98th برتھ ڈے ہے. آج یہ 90 سال کے ہو گئے ہیں. تو میں اور ان کے ایک اور بڑے پرانے دوست مہربان بڈی طارق پیرزادہ صاحب جو چیف جو کمشنر تھے اسلام آباد میں، تو مجھے ان کا یہ فون ہے. انہوں نے جناب کہ حضور آپ کو پتہ ہے آج پروفیسر صاحب کی آج برتھ ڈے، آج پورے 90 سال کے ہو گئے ہیں. میں بھاگا جناب، میں کہ ہیں یہ تو بڑی بات ہے. میں کہ آج پروفیسر صاحب جو ہیں ان کا کیک بھی کاٹتے ہیں، کہ تھوڑی سی کافی چائے بھی پیتے ہیں اور ان سے گپے لگاتے ہیں. 90 سال ایک بہت بڑا ایک عرصہ ہے، پیریڈ ہے. رائٹ اوے فرسٹ ورلڈ وار دیکھی، پھر سیکنڈ ورلڈ وار، پھر اس کے بعد پاکستان بنا، پھر 1971 بھٹو صاحب، ایوب صاحب، نیم اینی ون ٹیل ڈیٹ آپ کو پتہ ہے. میں کیا بتاؤں، پوری ایک صدی کا قصہ. تو میں نے کہا ذرا ان سے اسٹرالوجی تو چلتی رہتی ہے، ذرا پوچھا جائے کہ ایک صدی میں کیا دیکھا، کیا واقعات دیکھے. ایک چکوال کے گاؤں سے اٹھے، پھر یہ اچھا لٹریچر کے بہت بڑے آپ کو پتہ ہے، بہت پسند کرتے، کتابیں پڑھنے کے شوقین. زندگی میں کیا سبق سیکھا، کوئی ان کے ساتھ کوئی دھوکے ہوئے، کوئی نہ ہوئے، کیا کیا انکاؤنٹرز ہوئے، کوئی لائف لیسنز. اس سے زیادہ بندہ تو عمر کوئی نہیں ہو سکتی، اللہ ان کی حیاتی کرے. تو میں دکھا دوں ذرا. ہم نے چھوٹی سی ایک پارٹی رکھی ہوئی ہے جناب. یہ دیکھ لیں، ایک بڑا انتہائی کیوٹ سا ایک کیک ہے یہ جناب. پھر یہ کافی ہے، یہ بھی ہے، اور ساتھ میں ایک عدد کوئی گفٹ بھی ہے، یہ پرفیوم وغیرہ کا سر. تو یہ ہے تھوڑی سی، ہم نے کہا کہ ایک پارٹی کی جائے. اس سے پہلے میرے آنے سے پہلے پیرزادہ صاحب اور یہ غنی صاحب جو ہیں وہ پارٹی کوئی چھوٹی موٹی کر چکے تھے. اب ہم دوبارہ پارٹی کریں گے ساری. آپ کو بہت سارے ہیپی کیا کہتے ہیں، ریٹرنز آف دا ڈے. بہت مبارک ہو آپ کو برتھ ڈے پہ. ویل کیسا فیل ہو رہا ہے سر؟ ایک بڑا نارمل سا کوشچن ہے. ہاؤ آر یو فیلنگ بینگ ایٹ ماشاء اللہ 90 اینڈ یو آر ویری اسٹرانگ ایکٹیو اور اللہ کے ہیں سر، ذہنی طور پر بڑے ایکٹیو ہیں، جسمانی طور پر اللہ نے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے سر. اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ابھی تک میری جو ذہنی جسمانی صلاحیتیں ہیں وہ کام کے لحاظ سے میرا ساتھ دے رہی ہیں. تو کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ویئر ور یو بورن ٹوڈے؟ ہاں جو سر، میں اپنا ایک ضلع چکوال ہے، اس کا ایک اچھا خاصا ضلع چکوال میں بڑا گاؤں ہے جس کو ہم بھون کہتے ہیں. اچھا، بڑا مشہور ہے یہ تو سر. ہاں جی، تو وہاں پیدا ہوا تھا سر 34 میں. ماشاء اللہ. اچھا 34 میں آپ پیدا ہوئے؟ جی جی یہ ایک طرح کی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پیدا ہوئے آپ؟ جی فرسٹ ورلڈ وار ہو چکی تھی، اس جی کے جی بعد مجھے اس کے بعد میں پیدا ہوا، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ تو جو ہی میں نے ہوش سنبھالی تو جو بھی جنگی صورتحال ملک کی یا دنیا کی بنی ہوئی تھی وہ ظاہر ہے میں بھی متاثر ہوا اور لوگوں کی طرح. تو دوسری جنگ عظیم ہے تو باقاعدہ آپ تو 14 سال کے ہوں گے اس وقت یس جب پاکستان تو بنا تھا. پاکستان بنا تو آئی واز یوں سمجھیے کہ 13 ایئرز اولڈ. 30 ہے. وہ اس لحاظ سے ہمارے اتحاد سے ہندوؤں کا جانا، ہندوستان سے مسلمانوں کا آنا، وہ 14-15 سال کی عمر میں نقش ہے میرے پر. وہ حالات، وہ واقعات مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے جو کلاس فیلو تھے 8ویں جماعت میں، تو وہ جو رخصت ہونے لگے ہندو جو تھے، تو ان کی حالت میرے ذہن پر ابھی تک مجھے یاد ہے کہ وہ کس طرح ان کی کیا حالت تھی. رو رہے تھے، مطلب رو رہے تھے جاتے ہوئے؟ ہاں جی، ان کی بڑی عجیب و غریب حالت، والدین کے ساتھ ہر کوئی ڈپریشن. تو وہ میرے ذہن پر نقش ہیں باتیں. آپ کے کلاس فیلو تھے، پڑھتے تھے کوئی ساتھ میں؟ بالکل کلاس فیلو تھے سر، اور اس کی وجہ سے ہی زیادہ احساس ہوا، زیادہ محسوس کرتا تھا. تو کوئی نام یاد ہیں ان کے آپ کو؟ سر میں نام بھول گیا ہوں. اب 90 ایئرز اولڈ، بہت عرصہ گزر گیا، ایسا ایسا نام میں بھول چکا ہوں. لیکن جب وہ گئے بعد میں ان کے خطوط آتے رہے آپ کو 1-2 سال 4 سال آتے رہے. پھر ایسا ایسا یہ جو تبدیلی تھی جس کا نام پارٹیشن ہے، اس پارٹیشن نے پارٹیشن کر دیا ہر ایک چیز کو. اچھا. تو بعد میں خط و کتاب ختم ہو گئی. تو اس طرح اب اچھا، جب اس وقت 1947 کے فسادات ہو رہے تھے، رائٹس ہو رہے تھے، میڈنیس تھی آل اراؤنڈ، ساتھ ساتھ ہمسائے ایک دوسرے کو مار رہے تھے، تو آپ کے گاؤں بھون میں بھی کوئی اس طرح کے واقعے ہوئے؟ ہاں ہندو بالکل مسلمانوں آیا کے کوئی تھا ہوئے؟ جی.
میرے جو گاؤں ہے اس کے ارد گرد جو دیہات ہیں وہ سارے مسلمان جو تھے وہ اکٹھے ہو کر آ گئے تھے ہمارے گاؤں میں. ہندوؤں کو وہ کرنے ہاں جی, مارنے کے لیے آ گئے تھے, اور وہ بڑا ٹینس ڈے تھا. تو اس طرح وہ مجھے آج تک واقعہ یاد ہے کہ پھر کس ان طرح. کو آپ لوگوں نے بچایا, آپ کے گاؤں والوں نے بچایا ان سر کو؟ میں جسٹ اے بوائے, لیکن جو صورتحال تھی وہ میں محسوس کی, وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اٹ واز ویری ٹینس ڈے. اور بیچ میں کچھ 2-4 گاؤں کے بڑے بڑے آدمی پڑ گئے, تو کرا کے انہوں نے فساد سے جو ان کا ارادہ تھا کہ ہم ہندوؤں کو آج قتل کر دیں گے, وہ ان کی وجہ سے انہوں نے ان پر قابو پا لیا اور لوگ واپس چلے گئے. اور یہ جو خطرہ تھا کہ آج قتل عام ہوگا وہ ہم بچ گئے. چلے شکر الحمدللہ. جی جی. تو اسی طرح لیکن بعد میں 2-3-4 ہفتے میں ادھر ادھر خبریں آنے لگیں, فلاں دیہات میں مار دیا, فلاں میں مار دیا, فلاں میں سکھ جو ہیں وہ بیچارے اس کے شکار ہوئے ہیں وائلنس کا. اور اسی طرح ہندوستان سے خبریں آنے لگ گئیں کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس چیز کا نقش جو ہے جی وہ ابھی تک موجود ہے کہ یہ انسان کیا ہے. مطلب اس کا بھی آپ کو نائٹ میئر آتے ہیں وہ سوچ کے جی کہ دیکھیں انسان ایک یہ کیا انسان نے بنائے ہوئے کہ ایک ملک کے لیے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. وہ ابھی تک میرے ذہن پر نقشیں باتیں ہیں, اور انہی چیزوں کو لے کر پھر ہم بڑے ہوئے. دوسرا یہ ہوا کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے تھے وہ سارے درم برم ہو گئے, وہ ٹیچر چلے گئے. اچھا, وہ ہندو تھے سارے موسٹلی جو تھے؟ جی جی, وہ چلے گئے. اور ہمارا ہندو کمیونٹی سے تھے جو سکولوں میں پڑھاتے تھے. جی جی, وہ چلے گئے, اور یہ مسئلہ بڑا ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنا. پیچھے پڑھانے والے سکولوں میں ٹیچر مسلمان نہیں تھے؟ جی جی, اس وقت نہیں تھے, اور اتنے نہیں تھے. بہرحال کوئی نہ کوئی پڑھانے ہمیں آ جاتے تھے, لیکن سارا مسئلہ ایک ریگولر وہ نہ رہا. اور پھر ہم نے اپنے طور پر تیاری کر کے میٹرک کا امتحان دیا, اور اس طرح یوں زندگی. نام ہے اپنے استادوں کے نام یاد ہیں آپ کو جو پڑھاتے تھے؟ کوئی نام یاد ہے؟ سر میں وہی 9 سال کی جو آپ نے پہلی بات بتا دی ہے وہی آڑے آ رہی ہے. نام میں بھول گیا ہوں سر. نام ایک ٹیچر کا یاد ہے, ان کا نام تھا فضل حسین. وہ تو مسلمان تھے جو باہر چلے گئے تھے, انڈیا چلے گئے. ہاں جی, وہ جو باہر چلے گئے ان کا نام یاد نہیں. ان کا نام آپ کو یاد نہیں ہے؟ تو کتنے گھر تھے, کتنے لوگ تھے جو یہاں سے؟ سر وہ ہوں گے کوئی ہمارے گاؤں کے 3 حصہ تھے وہ. تو ٹوٹل کتنی آبادی تھی آپ کی؟ اراؤنڈ اباؤٹ 35,000. 35,100 35,000 ہوگی اور اندازاً. تو اس میں سے جو 3 حصہ تھا وہ یہ لوگ تھے ہندو اور سکھ. چلو بڑی تعداد تھی. ہاں جی, بڑی تعداد تھی. لیکن یہ تھا کہ سیپریٹلی ہم رہتے تھے. ہندوؤں کا اس سے کوئی علیحدہ معاملے تھے, مسلمانوں کے علیحدہ تھے, اور یوں زندگی گزر رہی تھی پارٹیشن سے پہلے. پھر جو کچھ ہوا آپ ہی نہیں, آپ لوگوں کا ملنا جلنا, برادری, غم خوشی, شادی. سر میرے میں آپ سے عرض کروں گا جانا نہیں تھا ایک دوسرے کے جس دن یہ جھگڑا ہوا, جس دن سارے لوگ ہندوؤں کو مارنے آ گئے, تو میرا ایک کلاس فیلو تھا ہندو, تو وہ میں ان کے گھر گیا ہوا تھا اتفاق سے. جیسے کہ بچپنے میں مجھے کوئی خاص اس چیز کا احساس نہیں تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب میں گیا ان کے گھر اپنے دوست سے ملنے کے لیے, تو 1-2 گھنٹے کے بعد یہ لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. تو پھر یہ ہوا کہ وہ جو میرا ہندو دوست تھا اس کی والدہ نے کہا کہ ایسا کریں, یہ فساد وغیرہ بن رہا ہے, آپ چلے جائیں یہاں سے. اچھا. اس خاتون نے, اس کی جو والدہ تھی. تو پھر میں گھر آ گیا. جب میں گھر آ گیا پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ باہر کیا ہو رہا ہے. اس ہندو خاتون کو, اس میرے دوست کی والدہ کو کہیں سے پتہ چل گیا ہو گیا کہ اس قسم کے حالات ہو گئے ہیں. تو میں اب تک آج تک حیران ہوں کہ اس نے کس طرح مجھے بڑے پیار محبت سے کہا کہ آپ چلے جائیں, پھر کبھی آ جانا, یہ کہہ کے مجھے اس نے گھر بھیج دیا. اچھا, تو کتنے فاصلے پہ گھر تھے ان کے جہاں پہ آپ؟ بس یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بیچ میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا. گاؤں میں قریبی تھے ہم ایک دوسرے کے. تو ایک دوسرے کے ہمارے فنکشن, ہمارے عید ہو گئی, میلاد ہو گئی, شادیاں ہو گئی, ان کی ہاں جی ہوتے تھے, لیکن کوئی ایسا آتے جاتے تو ہوں گے نا. ہاں جی, پارٹیشن سے پہلے یہی تھا. کئی لوگوں کے بڑے اچھے تعلقات ایک دوسرے سے آنا جانا, لیکن زیادہ تر یہی تھا کہ
رسومات ہیں جو تہوار ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہی ہم کرتے تھے، جو اتنی مکسنگ نہیں تھی۔ اوکے، اچھا، تو یہ ان کی زبان بھی یہی پوٹوہاری تھی، چکوال والی تھی جو آپ کی ہے، ہمارے چکوالی بھائیوں کی ہے، یہی زبان بولتے تھے وہ بھی؟ ہاں بالکل، جیسے پنجابی بولتے ہیں، اچھا، یہ والی، اور سوری، لیکن وہ دیور ویل آف، اچھا، وہ کھاتے پیتے مسلمانوں تھے؟ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہندو اور جو سکھ بہت زیادہ امیر تھے۔ اچھا، امیر تھے وہ سارے؟ مسلمان بہت زیادہ پسماندہ تھے۔ مجھے اب یاد آتا ہے کہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو پتہ نہیں ہماری کیا حالت ہونی تھی۔ مطلب پاکستان بننے کی وجہ سوشو اکنامک زیادہ ہے، مطلب ہے ڈسپیرٹی جو تھی بٹوین مسلمز اینڈ ہندوز، کہ ہندوز زیادہ بزنس میں تھے، زیادہ دکانیں تھیں، پڑھے لکھے سر تھے، یہ بالکل آپ اور بجا ہم کہہ رہے ہیں، یہ سب مسلمان کچھ ہو رہا ڈپریس تھا۔ تھے، کم پڑھے لکھے، کم امیر، سو دیٹ واز ون آف دا میجر ریزنز ہاں جی، آف یہ ڈویژن۔ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ سارے حالات، واقعات، حادثات دن رات ہم محسوس کر رہے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اگر کوئی وجہ ہے تو وہ محمد علی جناح ہے اور دوسرا علامہ اقبال ہیں۔ اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو شاید اس طرح حالات نہ ہوتے۔ ٹرو۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے جب ان کے گھروں کو لوٹا بھی کیا تھا کوئی؟ نہیں، کوئی لوٹ مار نہیں ہوئی، اپنا سامان بس وہی ایک دن واقعہ جو ہوا، ہاں، اس کے بعد ایسا ایسا ہندو سکھ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئے، لیکن واقعہ نہیں ہوا۔ آپ کے ہاں کوئی نہیں؟ وہ ایک دن اکٹھے ہوئے، وہ بھی ابھی تک ہندوستان ہمارے یہاں کو اتنی سیریس سچویشن نہیں تھی۔ اچھا، پہلے سیریس سچویشن بعد میں ہوئی جب ہندو نکل گئے۔ کیونکہ کہوٹا میں، وہ کہوٹا راول پنڈی میں بہت بڑا ایک معسکر ہوا تھا جس کا تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے نا، یا کہوٹا راول پنڈی میں، کیونکہ اس کا بڑا امپیکٹ آج تک بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہاں سب سے زیادہ فسادات ہوئے تھے کہوٹا میں، جو گاؤں ہے نا، یا جی ہاں، بہت زیادہ ہوئے تھے، اور بھی ادھر ادھر۔ ایک ہمارے ایک 2 میل پر ایک گاؤں ہے اور چھوٹا سا، ہمارے جو گاؤں ہے اس سے 2 میل پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اور وہاں پر سکھوں کو مارا انہیں، اچھا، وہاں مار دیا کچھ 6-7 سکھ جو ہیں بیچارے، پر ان کو بڑا بری طرح جو اس گاؤں کے لوگ تھے مسلمان، انہوں نے یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ باقی ارد گرد ہمارے چپ چاپ معاملہ چلتا رہا، اور وہ ہندو سکھ نکل گئے، تو پارٹیشن کے جو نتائج تھے وہ، یا جو حالات پیدا ہونے تھے بعد میں شروع ہو گئے۔ اچھا، اس وقت، اب تو آپ اسٹرالوجی پڑھتے ہیں، آپ اسٹرالوجی پڑھتے ہیں، جی جی، تو میں ایک بک پڑھ رہا تھا، اس سے میں نے کچھ ریسرچ بھی کی، وہ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ، بڑی خوبصورت لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس کا مطلب ہے یہ ہندوستان کا پلان اس نے اناؤنس کیا تھا، جو ہندو وہ جوتشی تھے جو انہوں نے ڈیٹس دی تھیں 14-15 اگست والی، انہوں نے جو اپنی کیلکولیشن کی تھی، تو ان کی یہ کیلکولیشن تھی کہ اس دن یہ ایسٹرالوجیکلی طور پر یہ دن ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو ڈیلے کریں۔ 14-15 والی جو آپ نے تقسیم کی ہے وہ ستاروں کا بتا رہے تھے کہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر آپ نے اسی ڈیٹ کو کیا تو پاکستان اور انڈیا کبھی بھی یہ نارمل نہیں رہیں گے، بلڈ شیڈ ہوں گے، یہاں پہ بہت سارا فساد ہوگا، لہو ہوگا، خون ہوگا، بلا بلا اور چیزیں۔ سر آپ کی اب کیا ریڈنگ ہے کہ اس وقت کیا ایسے حالات تھے؟ میں سر عرض کروں گا، کون سے ستارے لگے ہوئے تھے؟ اسٹرالوجی سیکھنے کے بعد، پریکٹس کرنے کے بعد، اس وقت جب پاکستان بنا، پلوٹو اور سیٹرن جو تھے ان کا کران ہو رہا تھا۔ اچھا، پلوٹو اور کران ہو رہا تھا اپنا زول سے، نہ کران کو کہتے میٹ کر رہے تھے، دیور میٹنگ اپ۔ ان دونوں نے یہ سارا فساد برپا کیا۔ اچھا، پھر میں آپ سے عرض کروں کہ جس دن میں نے پہلے دن مجھے اسٹرالوجی کے لیے بلایا گیا ٹی وی پر، اس دن بھی یہی ستارے لگے ہوئے تھے بائی چانس۔ اچھا، زول اور پلوٹو جو تھے ان کا کران لگنے والا تھا، قریب قریب لگنے والا تھا، تو مجھے توقع نہیں تھی کہ آج مجھے ٹی وی کا سامنا کرنا پڑے گا یا مجھے آج پروگرام ہوگا۔ تو جو ہی میں گیا کہ میں پروگرام کر سکتا ہوں، یوں ہے وہ، انہوں نے کہا جی کر سکتے ہیں تو حاضر ہوں، بیٹھے ادھر۔ اچھا، میں تھوڑا بہت ان سے کہا کہ مجھے کوئی تیاری کرنے دیں۔ انہوں نے کہا تیاری ویری ہے آپ کی، آپ ابھی بیٹھے ہیں اور ابھی پروگرام ہم کرتے ہیں۔ تو وہ محترم جب میں بیٹھا تو میں نے کہا میں نے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے، میں تو بیٹھ گیا ہوں۔ تو پھر میرے ذہن میں یہی آیا کہ زول اور پلوٹو اکٹھے ہو رہے ہیں جس دن میرا پروگرام تھا۔
یہ ان کی بات کر رہے ہیں بول ٹی وی پہ. جی ہاں جی، جہاں جب میں بول ٹی وی پر بیٹھا، یہ ہمارے اور دوست یہ سمیع ابراہیم، 2019 کو 14 اگست کو میرا یہ پروگرام تھا. آپ ان کی بات کر رہے ہیں، ہمارے دوست جو سمیع ابراہیم صاحب کی جی بات کر رہے وہی ہیں، ان انہیں کے کے ساتھ ساتھ آپ میں نے شو بیٹھا ہوا شروع تھا. کیا، ویری پاپولر شو. اچھا. جی ہاں، تو وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا ہاں جی آپ بتائیے آپ کے خیال میں کیا کیا پلانٹس ہیں. اب مجھے کچھ نہ کچھ تو بتانا چاہیے تھا. اچانک جو مجھے انہوں نے وہاں بٹھا دیا، تو یہ یوں سمجھیے کہ میرے جو یہ ذہن میں بات آئی، میں نے کہا یہ تو پھر بہت بڑا واقعہ آنے والا ہے. تو میں نے پہلے پروگرام میں یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان میں کوئی بہت بڑی بات وبا یا کوئی اس قسم کا واقعہ ہونے والا ہے جس سے بڑی تباہی آئے گی. اور وہ میں نے اسی بنا پر کہا تھا کیونکہ یہ پہلے 47 میں ان ستاروں نے تباہی مچائی ہوئی تھی. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، آپ ہر چیز سے آپ مطالعہ کرنے والے ہیں کہ کتنی تباہی ہوئی 47 میں، قتل عام ہوا. اب وہ قتل عام وبا کی شکل میں لوگ مرے ہیں. یہ پھر یہ وبا آئی، اور میں نے پروگرام 14 اگست کو کیا تھا، وبا دسمبر میں آئی تھی، اچھا شروع ہو گئی تھی. اوکے. تو یوں پھر 2-2.5 سال جو کچھ اس نے تباہی مطلب مچائی، بگ پریڈکشن جو پیشین گوئی تھی آپ کی کہ بہت بڑا کوئی واقعہ ہونے والا ہے، اور تباہی لوگ آئے سفر گی. کریں گے، وبا آئے گی، جی بیماری آئے گی. بالکل. میں نے انہیں دونوں پلانٹ کو ذہن میں رکھ کر مجھے پتہ تھا کہ 1918 میں بھی یہ تباہی مچا چکے ہیں، 47 میں مچا چکے ہیں. مجھے یہ کچھ یقین ہو گیا تھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ان پلانٹ کے یہی اثرات ہوں گے. اب لوگوں نے مجھے بڑا برا بلا کہا کہ تم تو آپ کا کیا قصور ہے اس میں بھی؟ پرافٹ آف ڈوم ہیں اور یوں تباہی کی بتاتے ہیں اور یوں لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جی اگر یہ بات سچ نہ ثابت ہوئی تو پھر آپ مجھے جو کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں، لیکن اگر سچ ثابت ہوئی تو پھر آپ کو اسٹرالیا کو ماننا پڑے گا. ویری ٹرو، اٹس اے سائنس. تو وہ پھر دسمبر سے شروع ہو گیا سلسلہ. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر کیا ہوا. ان پلانٹس نے 18 اور 14 میں جنگ کی شکل میں تباہی مچائی، اور یہ جو 2019 تھا اس میں یہ وبا شروع ہو گئی. اور پھر دنیا میں جو کچھ ہوا وہ سب جانتے ہیں کہ کتنی تباہی ہوئی، کتنے کروڑ لوگ. سو آپ کا خیال ہے جو ڈیٹ رکھی تھی ماؤنٹ بیٹن نے 14-15 اگست، وہ ڈیٹ ٹھیک نہیں تھی، اس دن ستاروں کا ملاپ ٹھیک نہیں تھا؟ آپ نے ذکر ہی اس طرح کیا ہے میرے ساتھ ستاروں کی ذہن اس کو رکھ کر، تو اس وجہ سے میں ستاروں کی ہی روشنی میں یا ان کے اندھیرے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. اچھا. کہ انہوں نے یہ تباہی یہ پلانٹ لگے ہوئے تھے جس دن پاکستان بنا ہے. اچھا، اگر یہ ڈیٹ چینج ہوتی، سپوزلی اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، مطلب ہے 14-15 کے بجائے 20-25 یا 1 ستمبر کر دی جاتی، کوئی فرق یہ پڑتا؟ 20-25 بھی ہوتی تو ان پلانٹ کا اثر تھا. یہ بڑے سلو موونگ پلانٹ ہیں. اوکے. یہ جب آتے ہیں تو یہ 3-3 4-4 سال رہتے ہیں ان کے اثرات. تو یہ جو پلانٹ آئے ہوئے تھے یہ دراصل انہی پلانٹ کی وجہ سے یہ لوگ مجبور تھے کہ پارٹیشن ہونی چاہیے. اوکے. میں تو اسٹرالوجر ہوں، میں اس کو یوں سوچتا ہوں کہ حالات نہ پیدا کہ اسی طرح سیاستدانوں کی وجہ سے پاکستان بنا. اوکے. ایز اے اسٹرالوجر میں یہ کہوں گا کہ ان پلانٹس کے کران کی وجہ سے پاکستان بنا ہے. یہ کران کا مطلب کیا ہے تھا کہ عام کران کا مطلب ہے جب دو پلانٹ کی فورسز اثرات اکٹھے ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہوتے مل جاتے ہیں. اور یہ جو بڑے پلانٹس ہیں جیسے پلوٹو ہے، جیسے زول ہے، جیسے آپ کے یورینس ہے، یہ جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں واقعات لاتے ہیں. ویسے میں مذاق میں، آپ کے پلوٹو نے نا میرا بھی حشر کیا ہوا ہے آج کل 20 جنوری. سر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 3-4 سال پہلے میں آپ کو ادھر ادھر کر کے باتیں سمجھا. میں کہ آپ کے کیریئر میں بڑا الٹ پلٹ آنے والا ہے. آپ پھر سوال کرتے تھے کہ آپ ذرا واضح کریں اس بات کو. میں کہتا جی آپ کیریئر کے سلسلے میں واقعات آئیں گے، پھر یوں آپ سمجھیں گے، پھر یوں سدھاریں گے، پھر یوں حالات کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کہیں نہیں اس کو اور کلیئر کرو. تو پلوٹو جو ہے نا، تو اس سلسلے میں سر باتیں اب شروع ہو گئی ہیں آپ کے کیریئر کے لحاظ سے. تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا نا کہ آپ کو تو اکتوبر میں آپ کے یہ جو اپریل آ رہا ہے آپ کو کیریئر میں بہت رائز مل رہا ہے. انشاءاللہ You are going to have rise in your career in April. انشاءاللہ. اچھا سر، یہ تو چلو ہماری آپس کی وہ اس میں چلتی رہے گی. آپ کو مطلب ہے آپ یہ کتنا پڑھے ہیں ٹوٹل؟ کیا آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ سر مطالعے کے لحاظ سے میں اتنا ضرور پڑھا ہوں جتنا کہ ایک آدمی
ہائر ایجوکیشن کے لیے مطالعہ کرتا ہے، لیکن جو فارمل ایجوکیشن ہے وہ میں اتنی حاصل نہیں کر سکا، وہ میں FSC تک گیا۔ اچھا، بعد میں مجھے مطالعے کے شوق نے اب تک آج تک مجھے مطالعے کے شوق ہے، اور میں نے زیادہ تر نفسیات اور فلسفہ اور لٹریچر اس کو اپنائے رکھا ہے، اور ساری زندگی مطالعہ وہ کرتا تو رہا میں گواہ ہوں آپ اور میں نے کتابوں اور کا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ میں جب بھی آپ سے ملتا ہوں تو میں یہ نہیں کہتا کہ حضور آپ کا کیا حال ہے، میں کہتا ہوں مجھے ایسے ہی ہے کتاب چاہیے، اور آپ کو میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ کو بھی اتنی عشق ہے کتاب سے پڑھنے سے، مطالعہ کرنے سے، تو اس مطالعے نے مجھے سارے اس قابل کیا ہے۔ آپ سے دوستی کی ایک وجہ کتاب بھی ہے کہ وی بوتھ جی لو لٹریچر، اٹس ون آف دا میجر ریزنز آف آور فرینڈشپ ایز ہاں، ویل۔ تو جس دن پہلے دن آپ سے ملا تو اس دن بھی میں اپنی زندگی کی اتنی چیزوں کے بارے میں آپ سے وہ میری باتیں ہوئیں کہ کس طرح اسٹرالوجی کی طرف میں آیا اور کس طرح یہ سلسلہ چلا۔ اچھا سر، اب آگے تھوڑا چلتے ہیں۔ جب آپ نے جنرل ایوب کا دور بھی دیکھا، لیاقت علی خان صاحب کے دور بھی دیکھے، 5-6 بڑا وولٹائل دور تھا ہمارا۔ سر اس وقت میں میچور اسٹرالوجر نہیں تھا، لیکن مطالعہ میرا شروع ہو چکا تھا۔ تو میرے جو دوست احباب تھے میں ان سے کہتا تھا کہ یہ جس تاریخ کو ایوب آیا ہے اور یہ جو دور شروع ہوا ہے ہمارا، یہ ہمارے لیے بہت برا ثابت ہوگا۔ تو میرے دوست احباب جو تھے وہ بڑے حیران ہو کر مجھے اور مزید سوال کرتے کہ اس کا آپ کو کیسے پتہ چل گیا۔ اچھا، تو میں نے کہا آپ بھی مطالعہ کریں اسٹرالوجی کا تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، لیکن اس وقت میں بالکل ایک یوں سمجھے طالب علم تھا اس علم کا۔ تو آپ کو اسٹرالوجی کی دلچسپی کب شروع ہوئی؟ تو آپ پہلی دفعہ آپ کو شوق ہوا کہ یار میں نے سیکھنی ہے؟ سر میں یوں آپ سے کہوں کہ میں اتنا ڈپریسو ہوں زندگی میں، اچھا، 15-20 سال کے بعد ڈپریشن شروع ہو گیا۔ اوکے، اتنا میں ڈپریس ہوا کہ آئی فیلٹ ایز لائف از آل اے سارٹ آف ڈپریشن۔ میں نے زندگی کا نام ہی ڈپریشن رکھ دیا۔ تو میں کام کے سلسلے میں کراچی میں میرا ریلوے میں ملازم ہو گیا، تو وہاں مجھے روز ڈان پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اچھا، تو ڈان میں ایک کوئی فرینچ اسٹرالوجر تھی، وہ اس کا کالم آتا تھا۔ ٹھیک، اب میں چونکہ ڈپریشن تھا، اب اتفاق سے جس دن وہ میں نے کالم پڑھا، مجھے اپنی اتفاق سے تاریخ پیدائش یاد تھی کہ میرے جو بزرگ تھے انہوں نے میری تاریخ پیدائش ایک جگہ لکھی ہوئی تھی، وہ میرے ذہن میں تھی۔ تو میں نے اس تاریخ پیدائش کے مطابق وہ حالات جب پڑھے تو میں آئی واز اسٹرک کہ وہ بالکل وہی لکھا ہوا تھا جو کچھ میں فیل کر رہا ہوں۔ اچھا، ڈپریشن اور مایوسیاں آ رہی ہیں، اور آپ نے آئی ریممبر دیٹ سینٹینس جو اس اسٹرالوجر خاتون نے کہ یو آر پٹنگ کارٹ بفور دی ہارس، اوکے، سو اچھا، وٹ آر یو ڈوئنگ۔ یہ مجھے فکر آج تک یاد ہے۔ اب بتائیے کہ جب میں نے اس قسم کے فکرے اس کے پڑھنے شروع کر دیے روز، تو میں نے کہا میرا علاج تو یہ ہے، اچھا، مجھے تو اسی سے پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سر میں فوراً گیا اور جو کراچی میں سب سے مشہور دکان ہے وہاں پہنچا، اور وہاں سے میں نے جا کر ایک اسٹرالوجی کتاب خرید لی پہلی دفعہ۔ کیوں میں تو یوں سمجھ لیجیے کہ آئی بیکیم ویری یو سی ڈسٹربڈ، آئی واز ویری ڈسٹربڈ، اور میں نے ایسا محسوس کیا کہ مجھے کچھ میرا حل نکل آیا ہے، مجھے اب پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ کون سے سن کی بات ہے، کس یہ ایئر کی؟ سر میں آپ سے عرض کروں، یہ تھا 50s تھی، 60s تھا؟ نو سر، یہ تھا راؤنڈ اباؤٹ ریلوے میں جب آپ جاب ہاں ریلوے، جب میں 3 سال کے لیے ریلوے میں رہا، اور یہ تھی 61 62 63۔ اوکے، تو وہ جو میں نے ڈان کے وہ کالم پڑھنے شروع کیے، تو میں پہلی بات تو یہ ہوئی، میں نے کہا یہ مجھے کیوں نہیں آتا، میں نے کیوں نہیں یہ پڑھا، یہ کہاں ہے، کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ مطلب 27-28 سال عمر تھی آپ کی؟ ویل سر، ہاں، اچھا، تو وہ میں نے ایک کتاب خریدی۔ اب اس کتاب کی اتنی پیچیدگی، اتنی ٹرمز تھیں اسٹرالوجی کی، تو میرے لیے بڑا مسئلہ بن گیا۔ تو پھر سارے وہاں میرے دوست بن گئے بنگالی۔ اوکے، تو بنگالی جو لوگ ہیں نا، یہ اسٹرالوجی میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے وہ جو بنگال کا جادو، بنگالی بابے جو ہم پڑھتے ہیں، تو مطلب آپ کو بھی ایک بابا ٹکر گیا؟ وہ بابے کے ساتھ جو میں گیا نا، تو اس نے پھر ایسا ایسا جب کوئی تھوڑی بہت میری مدد کی، میں پھر بھی کنفیوز رہا۔ آئی ایم ویری سلو لرنر،
بہرحال میں اس کتاب کو دوبارہ پڑھنا شروع کر دوں، پھر میں نے تیسری دفعہ پڑھنا شروع کر دیا. میں آپ حیران ہوں گے کہ میں کتنی دفعہ اس کتاب کو پڑھتا گیا. اس حد تک آئی واز پوزیسڈ. میرے تو دل و دماغ پر وہ کتاب چھا گئی کہ جب تک مجھے سمجھ نہیں آئے گی مجھے سکون نہیں آئے گا. پھر میں بنگالی ان حضرت کے پاس چلا جاؤں کہ یہ مجھے سمجھائیں. پھر وہ کبھی برا مانے، کبھی اچھا مانے، کبھی مجھے بتانا شروع کر دے. تو کرتے 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 سارا ایسے ایک کتاب دوسری تیسری، اینڈ آئی ریمین کنفیوزڈ. اچھا. مجھے نہ الف کا پتہ چلے نہ یہ کا پتہ چلے. تو ایک میرے دوست ہیں، ان کا نام ہے اپنا وہ پیرزادہ محمد طارق ان کا نام. وہ کہیں گئے کسی دوست کے ہاں، تو وہاں کوئی اسٹرالیو کی کتاب پڑھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا، میری دلچسپی کا ان کو پتہ تھا، تو انہوں نے وہ کتاب پک اپ کر لی وہاں سے کہ، اور میرے گھر آئے اور کہنے لگے میں تمہارے لیے یہ کتاب لایا ہوں، تم ہر وقت جو پڑھتے رہتے ہو تو اسے بھی پڑھ لو. وہ محترم میں نے کتاب پڑھنی شروع کر دی. اینڈ ون ڈے آپ ذرا دیکھیے کتنے سالوں کا ایک آدمی الجھا ہوا، پیچیدگی اور الجھاؤ. میں پڑھتے پڑھتے ایک ایسا فکر آیا، میں نے کتاب اچھال دی. واہ. میرے کو ہیئر لائز دا پوائنٹ. وہ جیسے وہ سیب گرا تھا اوپر سے، سیب ایپل جو گرا تھا نا، میں نے کہا یہ ہے بات. اوکے. اور پھر سب سے پہلے میں نے کہا میں یہ جو کچھ سمجھا ہوں، میں جا کر پیر صاحب مجھے ملیں گے تو میں ان کی ہاراسکوپ بناؤں گا. اچھا. اور میں دیکھوں گا کہ یہ کہاں تک صحیح ہے. تو پیر صاحب مجھے مل گئے ایک دن. تو میں نے کہا جی مجھے کوئی تھوڑے بہت جو سمجھ آ گیا میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ان کی بات کر رہے ہیں، طارق پیرزادہ صاحب کی جو چیف کمشنر تھے، آپ ان کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، ہاں یہ جو چیف کمشنر تھے اس وقت وہ ابھی اسٹوڈنٹ تھے اور اپنی تیاریوں اس میں جاب کی کوشش بھی کرتے رہتے تھے، جیسے ہماری دوستوں میں باتیں ہوتی ہیں. تو صاحب وہ دن دیٹ از میموریبل ڈے ان مائی لائف. اوکے. آئی تھرو دا بک. بعد میں نے کہا کہ جس کتاب میں مجھے سب کچھ دیا ہے میں نے اس کتاب کو پھینک دیا. مطلب نروان مل اور گیا اس آپ کو. علم کا جو سب سے پہلے میں تجربہ کیا وہ پیرزادہ محمد طارق ہیں. اور آج تک آپ کر رہے تو ہیں. میں نے کہا جی آپ کا زول یوں ہے، اور یہ جو آپ آج کل آپ تبدیلی لا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا. کوئی اولاد کی باتیں ایسی ویسی ہو رہی تھی. تو میں یہ چاہتا تھا کہ مجھے پتہ چلے ان کے چہرے سے کہ کین آئی ریڈ اٹ، ہیو آئی گاٹ دا تھنگ. تو میں نے جب ان کے چہرے سے دیکھا انہوں نے، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اسٹرک. اٹ مینز آئی ہیو کم ٹو نو سم تھنگ اباؤٹ اسٹرالوجی. میں بھی چپ ہو گیا. پھر میں نے باتوں میں مزید باتیں کی کہ یہ 7 سال کا اگر عرصہ ہو تو یوں کرے گا. 7 سڑی جس کو کہتے ہیں، 7 سڑی کہتے ہیں جس کو. نہیں سر، وہ ویسے میں نے زول کی جو رفتار ہے اس کے مطابق ان سے باتیں شروع کر دی. ٹھیک. اور یہ جب 7 سال کا رکاوٹ آتی ہے، 14 سال کا بخار آئے گا، 29 سال کا اگر یہ وہاں پہنچ جائے تو زندگی میں کیا کامیابی آتی ہے. یوں وہاں یہ میں نے کہا یہ مجھے بیسیکلی بنیادی طور پر اس کتاب سے حاصل ہو گیا. دیٹ واز دا ٹائم وین آئی گاٹ کانفیڈینس کہ نہیں یہ پڑھا جا سکتا ہے مضمون، اور یہ سمجھ بھی آ سکتا ہے. بس پھر کہ میں نے ایفیمیرس وہ ہماری جہاں تمام 100 سال کی ہاروسکوپوں کے وہ دی ہوئے ہوتے ہیں، وہ کتاب میں نے خرید لی اور میں نے ہاروسکوپیں بنانی شروع کر دی. اچھا. 1 2 3. اب یہ پیر صاحب کو جو میں نے یہ بات کی کہ یوں آپ کا زول ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، یہ ہی از ویری کیوریس پرسن اینڈ ہی گوز آفٹر دا تھنگس. اگر ان کو کوئی بات اسٹرائک ہو جائے تو پیر صاحب نے 1-2 باتیں کرنے تک ایک سینیٹر سے جا کر بات کر دی. اچھا. کہ بھائی دیکھو میاں اگر تمہیں کوئی پرابلم ہے تو میں ہمارا ایک وہ ہے اسٹرالوجر، اس سے ملو. تو یہ جناب سینیٹر محمد طارق. اچھا، طارق چودھری صاحب ہمارے چودھری صاحب کو لے آئیے، یہ فیصل آباد والے. اب میری خوشی کی انتہا یہ ہوئی کہ جب میں نے ان سے بات کی تو کہنے لگے پورے پاکستان میں اپنی پرابلم لے کر پھر رہا ہوں، کسی نے مجھے اس طرح نہیں بتایا جس طرح آپ نے بتایا. یہ انہوں نے بتایا طارق چودھری صاحب. دیٹ واز another success. اوکے. اور پھر یوں ہوا کہ وہ انہوں نے مجھے چکوال رہنے نہیں دیا. پیر صاحب نے سینیٹر صاحب نے سیدھا مجھے اسلام آباد لے آیا کہ یہ ادھر کیا کر رہے ہو. اسلام آباد آیا، پھر پاکستان اخبار جوائن کیا. اچھا. اور وہ ایڈیٹر کہنے لگے کہ اگر آپ ستارے سمجھتے ہیں تو آپ روز ایک کالم لکھا کریں گے کہ آج کا دن کیسا رہے گا.
اب میں مطالعہ کر کے روز ایک کالم لکھنے لگ گیا، اور اس سے مجھے جو لوگوں کا رسپانس ملا اس سے دراصل مجھے سمجھ آئی کہ آئی ہیو گاٹ دا تھنگ. اوکے. وہ میں پھر 3 سال آج کے دن کیسے رہے گا پاکستان اخبار میں لکھتا رہا، اور یوں حالات بنتے رہے، اور مزید سمجھتا رہا، ہاروسکوپیں بناتا رہا. اسلام آباد آنے سے یہ ہے کہ لوگ میرے پاس زیادہ آنے لگ گئے. مجھے یہ شوق کہ لوگ آئیں، ہاروسکوپ بناؤں، اور مجھے ان کے چہروں سے پتہ چلے کہ ہاؤ فار آئی ہیو کم، ہاؤ فار آئی ہیو لرن دس. تو کئی ہاروسکوپ آتی تھی نہیں سمجھ آتی تھی، کئی ایسے آتی تھیں کہ مجھے پوائنٹ سمجھ آ جاتے تھے. پھر مجھے ہمت آ گئی. پھر صاحب 35 سال ہو گئے ہیں اب اچھا ہاروسکوپ بناتے یوں کرتے ہوئے ان پلان کو سمجھتے پھر ٹی وی کے سامنے آ کر بیٹھ کے، تو یوں کرتے کراتے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا. ماشاء اللہ جی، اللہ حیاتی کرے. مطلب آپ اس وقت 55 سال کے تھے جب آپ نے اس کو ایسٹرالوجی کو پروفیشن کے طور پر اڈاپٹ کیا. لیکن اس سلسلے میں جو میں نے ٹینشن دیکھی ہے سر، میں آپ سے کیا کہوں، اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی انسان سیکھتا ہے اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ محنت مستقل کرے اور انسان کی ذہانت اس کی مدد کرے. ایسے ہی. اچھا مجھے یہ بتائیں، وہ کہتے ہیں نا کہ 2 چیزیں ہیں. ایک کہتے ہیں اگنورینس از بلیسنگ، لوگوں کو نہ پتہ ہو چیز کا. مجھے نہیں پتا میری لائف میں کیا چیزیں ہوں، جب آئیں گی تو دیکھیں گے. میں کیوں 5-6 سال پہلے 10 سال پہلے ٹینشن میں رہوں، نمبر 1. ایک یہ چیز ہے. دوسرا کہتے ہیں نہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو آپ اس کو بیٹر مینیج کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر سکتے ہیں کہ یہ ایشوز آنے والے. نمبر 1. دوسرا یہ ہے جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کسی کی ایسٹرالوجی، اس کا ذائچہ دیکھ کے کہ اس کے خدا نہ خاصہ یہ برا ہونے والا ہے، اس کے ساتھ یہ برا ہونے والا ہے، سر آپ کو کوئی دکھ بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ لوگوں کو بتاتے ہوئے، کہ ان کو مشکل بات بتاتے ہوئے. آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے، دوستوں میں طارق پیرزادہ صاحب ہوں، اس کے بعد طارق چودھری صاحب ہوں، دیگر ہوں، کہ آپ بلانٹ بات بتا دیتے ہوتے، آپ شوگر کوٹڈ نہیں کرتے. سم ٹائم اسٹرالوجر ڈو دیٹ. سر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں نہیں بتا سکتا. ہمارے ایک محترم جنید وزیر اعظم ہوا کرتے تھے، جنازہ صاحب، تو چودھری صاحب مجھے ان کے پاس لے گئے. طارق چودھری صاحب جی طارق چودھری صاحب لے گئے. وہاں گئے تو انہوں نے کہا جی ان کا ہاروسکوپ بنائیں. تو میں نے جب ہاروسکوپ بنایا، میں نے کہا جی میں یعنی ذہن میں یہ بات آئی کہ میں ان کو کیسے بتاؤں کہ ان کو کیا ہونے والا ہے. اچھا تو میں نے ادھر کر باتیں بتا کے، جب ہم رخصت ہوئے چودھری صاحب اور میں باہر آئے، میں نے کہا جی یہ تو جو آپ کے دوست ہیں ان کا تو بہت برا ستارہ ہے، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اچھا. تو چودھری صاحب کہہ لے کہ وہاں کیوں نہیں کہا تم نے؟ میں نے کہا میں کیسے ان کے منہ پر کہوں؟ کہتے تم اسٹرالوجر ہو، کون ہو تم؟ چودھری صاحب پکڑ کر مجھے پھر اندر لے آئے. اچھا وزیر اعظم ہاؤس. آپ کو پتہ ہے چودھری صاحب جس طرح کی ان کی ہے، میرے بھائی انہوں نے کہا ادھر آؤ، سچ سچ بتاؤ ان کو. وہ بھی لیو ہے نا، لیو والا سٹائل ان کا بھی ہے. تو وہ جناب پکڑے پھر اندر لے آئے. پھر میں نے انہوں نے کہا بتاؤ انہیں جو کچھ مجھے بتا رہے تھے ابھی. تو میں نے جنید صاحب کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لیٹر مل گیا آج کہ میں میری صحت ٹھیک ہونے والی ہے. تو میں نے کہا سر آپ کے جو پلانٹ ہیں، جو آپ نے تاریخ پیدائش بتائی ہے، آپ علاج جاری رکھیں، یہ آپ کے پلانٹ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کہا جی مطلب یہی ہے کہ آپ مزید چیک اپ کرائیں. تو مجھے بیٹھے کہنے لگے میں لندن جاؤں، میں کہا لندن چلے جائیں. نہیں، یہ اس وقت وزیر اعظم تھے یا وزیر اعظم سے ہٹ گئے تھے؟ اس وقت یہ وزیر اعظم میں نہیں تھے، ان کو اور کینسر ان ہوا تھا کی نظروں میں آئے ہوئے تھے، جنہیں ہم کہتے ہیں ضیاء الحق صاحب، ان کی نظروں میں تھے. اس کے بعد ان کے اس وقت کی بات. تو پھر یہ ہوا کہ یہ لندن گئے. پھر ان بیچاروں کو انہوں نے صحیح بتا دیا کہ آپ کے تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں آپ اس بیماری سے، اور یوں آپ کی صورتحال ہے. تو پھر ان کی بعد میں مجھے تھوڑا یاد آتا ہے ان کی جو کوئی ان کی لڑکی نے یا لڑکوں نے مجھ سے 1-2 دفعہ رابطہ بھی کیا. اچھا. کہ یہ ہمارے والد صاحب کو نے ایسے بتایا ہے. تو پھر انسان کو کوئی تھوڑا بہت یقین ہو جاتا ہے، تو وہ رابطہ 1-2 دفعہ میں رہا ان سے. تو وہ بیچارے چلے گئے. تو چودھری صاحب نے مجھے کہا کہ آئندہ لوگوں کو بالکل یہ غلط بات ہے جو تم لوگوں کو کہتے ہو کہ مجھے منہ پر کیسے بات کروں اور میں لوگوں کو کس طرح یہ بتاؤں کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. تو میں نے پھر ایز اے اسٹرالوجر اپنی ذمہ داری سمجھ لی. پھر ایسا یوں ہوا کہ یہی چودھری صاحب مجھ پر الزام لگانے لگ گئے کہ تم تو بالکل 2 ٹوک منہ پر مار دیتے ہو.
میں نے کہا چوہدری صاحب بیہیو، یہ آپ کی نصیحتیں ہیں جو مجھے یہاں تک لے آئی ہیں۔ چوہدری صاحب چپ۔ اچھا چودھری صاحب اب بھی مجھے اندر سے سمجھتے ہیں، جب بھی میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں بات بتا رہا، میرے حالات صحیح نہیں بتا رہا میرے سامنے بیٹھ کر، اوکے، اور وہ مجھے اشارے میں باتوں میں ریمارکس ایسے دیں گے، مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اب سمجھ رہے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ اچھا، تو یوں یہ سلسلہ چلا ہوا ہے۔ دوست احباب کے سامنے آپ کس طرح کی جائے یہ بات کہ جی آپ کو کینسر ہو گیا ہے؟ ایسے آئی ایگری۔ اچھا میں سر مجھ میں ہمت ہی نہیں ہے یہ بات کرنے کی۔ آئی ایگری۔ آج آپ آج تک مطلب ہے کیا کہتے ہیں 70-75 سال سے زیادہ ہو گئے، 75 ایئر سے زیادہ ہو گئے، آپ آج تک اپنے ہندو کلاس فیلوز تھے، ان کا نہیں دکھ بھول سکے، یہ تو ایک اور بڑی بات ہے سر۔ وہ بچپنا اس وقت اٹیچمنٹ ایسی ہی ہوتی ہے۔ فیئر انف۔ اچھا آپ کے پیر پگاڑا صاحب سے اور کون کون سے سیاستدانوں سے دس ملاقات از ویری انٹرسٹنگ ہے نا؟ یس ہیئر یو گو۔ تو مجھے چودھری صاحب نے کوئی، میں مینٹلی تیار ہو چکا تھا اس قسم کی اسٹرالوجی کے لحاظ سے باتیں کرنے کے لیے۔ تو اپنا محترم کلاسا صاحب، میں جب پیر پگاڑا سامنے بیٹھا، انہوں نے مجھے اپنی تاریخ پیدائش دی، میں نے ان کی ہاروسکوپ بنائی، اور میں وہی چودھری صاحب کی جو بات ہے وہ آ گئی۔ میں نے کہا جی آپ کے 2-2.5 سال کے بعد آپ کے گھر میں یہ ہونے والا ہے۔ اچھا جو ڈیورس ہوئی تھی بعد میں؟ ہاں جی۔ انہوں نے پیر پگاڑا صاحب نے مجھے اس طرح دیکھا، میں آپ سے کیا کہوں کہ مجھے کس طرح دیکھا، اور ان کے 3-4 آدمی میرے پیچھے ادھر گھوم رہے تھے، تو گھوریاں ڈال رہے ہوں گے۔ اور اس طرح دیکھنے کے بعد پیر پگاڑا صاحب چپ ہو گئے۔ اچھا پھر اچانک وہ بات کرتے تھے، اچانک جیسے کوئی بڑا ریمارک پاس کرتا ہے، مجھے کہنے لگے اب نواز شریف کے بارے میں بتاؤ۔ تو میں نے کہا جی وہ نواز شریف جو ہیں وہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور وہ بعد میں 2 سالوں کے بعد، اور ایسے لگتا ہے کہ پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ وہ آنے والے ہیں، پیر صاحب جناب مجھے شروع ہو گئے، وہ تو آنے والے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کے اسٹرالوجی کے مطابق آنے والے ہوں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ الٹا مسئلہ الٹا ہونے والا ہے، وہ 2 سال تک رہیں گے زیادہ، اور اس کے بعد ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور یا کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آئے گا۔ پیر صاحب بگڑ گئے۔ پھر پیر صاحب نے اپنا موڈ صحیح کیا، کہہ لیں گے چلو اٹھو کھانا کھاتے ہیں، تو لیکن کھانے کے دوران پھر باتیں شروع کر دیں۔ میں نے کہا پیر صاحب جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ 2 سال تک ہے، یہ جو 15 سال کی باتیں ہو رہی ہیں کہ 15 سال رہیں گے یہ ایسا نہیں ہے، ان کی ہاروسکوپ ایسی نہیں ہے نواز شریف صاحب کی۔ اب باقی آپ کہتے ہیں کہ میں بھی اسٹرالوجی سمجھوں، ہر وقت آپ نے کتاب کھول کے سامنے رکھی ہوئی ہے اور ریڈ انٹریاں لگائی ہوئی ہیں واقعات کی۔ میں کہ وہ پھر آپ کی اپنی اسٹرالوجی ہے، مجھے سمجھ آتی ہے۔ وہاں پر سینیٹر نور جہان ہوا کرتی تھی، نور جہاں پانے زئی تو نہیں تھی، بلوچ، وہ میرے خیال پانے زئی، نور جہاں پانے زئی، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا۔ جی وہ جو بلوچستان سے۔ آپ دیکھیے اتفاق ایسے، کل ہی مجھے ان کا فون آیا ہے کہ میں آ رہی ہوں۔ میں نے کہا ضرور آئے، اتنا عرصہ ہو گیا آپ ملی نہیں، لانگ ٹائم سر۔ اور مجھے یاد ہے یہ پلوٹو کا اثرات آپ بیٹھی تھیں، یہ پلوٹو کا اثرات ہے، پرانے یار دوست بھی ملتے ہوتے ہیں۔ میں یہ بھی بتاتا ہوں، تو وہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ آئی نہیں ہیں، میں چودھری صاحب کو بھی بلاتا ہوں، طارق چودھری صاحب کو۔ تو میں کہا آپ کو یاد ہے اس دن جو باتیں ہوئی تھیں، ایک ایڈیٹر بیٹھا ہوا تھا، آپ بیٹھی ہوئی تھیں، پیر پگاڑا تھے، اور ایک اور آدمی انہوں نے کوئی پکڑا ہوا تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اور آپ لوگ سب میری طرف آ گئے کہ یہ تم غلط کہہ رہے ہو، نواز شریف جو ہیں وہ نہیں جائیں گے، فلاں یہ 99 سے پہلے والی باتیں بتا رہے ہیں۔ ہاں جی۔ تو وہ ہنس رہی تھی، پھر میں نے کہا آپ تشریف لائیں، پرانی جو ایسٹرالوجی پھر کرتے ہیں۔ اچھا اس پہ آتے ہیں ذرا، آپ اس دوران میں راول پنڈی میں جو 5 اسٹار ہوٹل ہے میرا خیال ہے، وہ جو ان کا ہاشوانی صاحب کا تھا، وہاں پہ بھی تو رہے بڑا عرصہ؟ سر میں نے وہاں 12 سال گزارے۔ اوکے، لانگ ٹائم سر۔ اچھا ہاں جی، وہ میں نے اپنا مصر کا میلہ دیکھا ہے جی وہاں رہ کر۔ ہائے کیا جملہ استعمال کیا، یہ کوئی لٹریچر کا بندہ استعمال کر سکتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ پھر مجھے محسوس ہے بازار مصر جہاں پہ ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ لگی تھی ان کی، وہ مصر کا میلہ میں روز دیکھتا تھا۔ اچھا، سارے دنیا بھر کے لوگ آ رہے ہیں، اور امریکہ کے ڈاکٹر آئے ہیں، وہ باہر لکھا ہوا تھا اسٹرالوجر، وہ آ کر بیٹھ جائیں،
ایک بہت مشہور برطانوی اسٹرالوجر ہیں، ان کا نام گرین آتا ہے ان کے نام میں، گرین، وہ آتھر بھی ہیں اسٹرالوجی کی. تو میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ اندر داخل ہوئی، تو بیٹھ کر مجھے کہنے لگی مسلمان بھی اسٹرالوجر ہو سکتے ہیں. اچھا. میں کہا میڈم جب میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے تو اس کو مان لیں کہ مسلمان. وہ اس لیے کہہ رہی ہوں نا کہ ہمارے مذہب میں اس کا کنسیپٹ نہیں ہے اچھا پریڈکشنز کا. بیٹھ گئی. وہ کہتے ہیں علم نجوم جو ہے نا، وہ کہتے ہیں اسلام میں حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ صرف اللہ ہی ہے جس کو غیب کا علم ہے. تو اس لیے وہ ایک کنسیپٹ ہے اسلامک ورلڈ میں. ہمارا اسلام کا بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ صرف خدا کو علم ہے غیب کا. اس لیے ان کو یہ انہوں نے یہ سوال پوچھا ہوگا، میں طنزیہ پوچھا ہے یا آئی ڈونٹ نو. نہیں طنزیہ نہیں، وہ بہت ہی معقول رویہ تھا ان کا. اوکے. اور مجھے یہ احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں کون ہوں. واہ کیا بات ہے. یہ ہوئی نا بڑے لوگ جو باتیں کرتی گئیں، آخر میں جب بتایا کہ یوں میں تو آپ کی 2 کتابیں پڑھ چکا ہوں. اچھا. میرے پاس آپ کی 2 کتابیں ہیں اس وقت، اور ایک آپ نے زول پر کتاب لکھی ہے، سیٹن پر. وہ مجھے بڑا شوق ہے سیٹن کو سمجھنے کا، جو سب سے بڑا بدماش ہے. میرا رولر سیٹرن ہے، میں تو سمجھنا چاہتا ہوں، اور میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے. میں کہ سیٹرن جو سب سے بڑے 2 ہی بدماش ہیں، یا پلوٹو ہے یا سیٹرن ہے. وہ اور ایک اور میں نے ذکر کیا کہ آپ اس طرح جو وہاں پڑھاتی ہیں برٹش میں، بڑی خوش ہوئیں. تو کہنے لگی اٹھیں جب تو کہنے لگی آپ کو مزید مطالعے کی ضرورت ہے. اچھا. آپ بڑی ہمت، آپ یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں، اور میرا نام یہ ہے. واہ. میں ہی ہوئی آتھر ہوں. اچھا. اٹ واز ویری پلیزنٹ سرپرائز. میں نے کہا نہیں جی اب آپ بیٹھیں، آپ چائے پی کر جائیں گی. تو کہنے لگی انشاءاللہ بعد ہوں گی، اسٹرالوجی پیئیں گے. واہ کیا جملہ ہے. واہ 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 واہ. میں ہنس پڑا. تو اس طرح ان سے میرا وہ واقعہ مجھے ابھی تک یاد ہے، اس آتھر کا، محترمہ کا، اور بڑے نرمی سے بڑی اچھی طریقے سے. اچھا زیادہ آپ کے پاس کلائنٹ کون آتے تھے؟ آپ نے بازار مصر کی بات کی ہے. ہاں جی، زیادہ جی لڑکیاں آتی تھیں بات پر. سوالات کیا ہوتے تھے؟ میرج کا مسئلہ، شادی والا مسئلہ مین وہی ہوتا ہے. جو بھی لڑکیاں آتی تھی اسی حوالے سے بات کرتی تھی 19 میں. اور اکثر لڑکیاں ہی آتی تھیں. اور دوسرا باہر سے جو وہ ہے اپنا یہ ہوائی جہاز میں جو کام کرتی ہیں لڑکیاں، یہ ایئر ہوسٹسز، یہ ان کا روز شام کو 3-4 جو باہر سے آتی تھیں، وہ اسٹے کرتے ہیں نا وہاں پہ، جہاز آیا تو پھر وہ سیدھے میرے پاس آتی تھیں. اچھا. اور پھر طرح طرح کے ان کے سوال، ان سے بہت تجربہ ہوا مجھے اسٹرالوجی کا. ہاراسکوپ پہ بنا کے روزانہ 3-4 بیٹھی ہوئی ہیں. اور جیسے کہ جتنے انسان کام کرے اتنی سمجھ آ جاتی ہے. ان سے پیسے بھی لیتے تھے یا؟ پیسے دیتی تھیں، وہ پیسے بہت زیادہ دیتی تھیں اور بہت زیادہ سوال کرتی تھیں. کس قسم کے سوالات ہوتے؟ سوالات ان کے یہ ہوتے تھے کہ اباؤٹ فرینڈ شپ، کہ میرا ایک بوائے فرینڈ ہے، ہاؤ فار کین آئی بلیو ان، ہاؤ فار کین آئی گو، دس اینڈ دیٹ. اس قسم کے زیادہ سوال ہوتے تھے. یہ اسٹرالوجی یہ بتاتی ہوتی ہے کہ کس بندے پہ اعتبار کرنا ہے، کس پہ نہیں کرنا، یہ جھوٹ ہے؟ بالکل بتاتی ہے سر. مثلاً آپ ہیں تو آپ جو ہے دسمبر کے لوگ. نہیں میں دسمبر نہیں ہوں، میں اگست ہوں. سر آپ کے ساتھ جب بھی کوئی دسمبر کا آدمی آئے گا آپ کمپیٹیبلٹی محسوس کریں گے. میری بیوی دسمبر کی ہے اس لیے تو کریں گے. اسی طرح اگر کوئی اپریل بار نہ آئے گا یو ول فیل کمپیٹیبل. یس ایریز ہے نا کہ فائر سائن ہے نا، میرا فائر سائن کے ساتھ بڑا اچھا رہتا ہے. تو بڑے آپ ماشاءاللہ اچھے، آپ کا مائنڈ کھلے گا، باتیں کریں گے. ایسے ہی ہے. اور ورنہ یہ ہے کہ انقباض جسے کہتے ہیں نا، اگر کوئی الٹا پر ہو جائے انقباض ہو جاتا ہے، جیسے طبیعت کو قبض ہو گئی ہے، باتیں نہیں کرنے کو جی چاہتا، ویوز ہی نہیں ملتی ہیں ایک دوسرے سے. تو یہ خیر اسٹرالوجی کے جو آپ اندر مزید پڑھیں گے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں تک انسان پر اثر انداز ہو سکتی ہے. ویسے مجھے بات ہو رہی تھی اور بھی بتائیے گا. ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں نا، بعد میں بتائیے گا اور کون کون سے مہینوں والوں کے ساتھ میری کمپیٹیبلٹی بنتی ہے، بعد میں بتانا آپ نے مجھے. سر آپ کمپیٹیبلٹی عورتوں کے ساتھ بنتی ہے. تسی کیوں مینو گھروں کٹانے سر بیگم صاحبہ میری جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بچوں کی طرح آپ کا وہ سنتی بھی ہیں، آپ کو وہ بھی کرتے ہیں. سر میں آپ کے بہت قریب ہوں، ایک تو اس لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ آئی نو یور ڈیٹ آف برتھ. یعنی یہ اٹ از اے رومانس از اے کمپلشن ان یو. بس اب یہ بات کون سمجھائے سر جی؟ یہ بات آپ گھر والوں کو آپ مجھے گھر سے نکلائیں گے. پروفیسر صاحب میں اتنی دشمنی تو نہیں کی آپ کے ساتھ. تو دس از واٹ یو آر.
بائی اور نیچر. اگر آپ نہ بھی چاہیں گے تو آپ 1-2 دن میں دیکھیں گے کہ نا تو رومانٹک انٹرسٹ نہ ملا. سر جی یہ باتیں نہ بتائیں ابھی, آپ یہ کیمرے پہ نہ بتائیں, مجھے گھر سے نہ نکلوائیں. اچھا سر یہ بتائیں, اور اس پہ وہ کیا کہتے ہیں, آپ کی اور کن کن پولیٹیشین سے ملاقاتیں ہوئی, حکمرانوں سے؟ سر بہت زیادہ پالیٹیشین سے باتیں ہوئی جن کو کئی باقاعدہ مجھے کئی پالیٹیشین نے کہا کہ ہمارا نام نہیں لینا آپ نے کبھی. اوکے. مثلا میں نے یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ پکچر مجھے لیں, میں شاید یہ آپ کی پکچر مجھے کام آ جائے کسی وقت, ہاں تو کہہ لیں گے نو. اچھا. کئی ایسے ہیں وہ بڑے ریزرو رہتے ہیں اور منع کرتے ہیں کہ آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے دس از بٹوین یو. اب ایک بہت ہی ضیاء الحق کے زمانے میں بہت ہی اس قسم کا جرنیل تھا جسے سب لوگ ڈرتے تھے. بہرحال آپ ذہن میں رکھیں, جو بھی سوچیں آپ, بہت لوگ ڈرتے تھے. وہ ضیاء الحق سے زیادہ بھی اس کو اثر تھا اتھارٹی وائز. سمجھ گئے ہوں گے سارے لوگ. اچھا جی, وہ جناب رات کے 2 بجے میرے گھر آئے. اچھا. اور سگار سے جناب یوں اپنی اتھارٹی اور اس طرح کر بیٹھ گئے. اوکے. تو میں نے کہا جی میں تو آپ کا نام سن کر ہی ڈر جاتا ہوں, تو آپ مجھ سے باتیں پوچھنے آ گئے. میں نے بالکل سیدھی سادھی بات کی, اور یہ فیکٹ ہے. میں کہا جی میں آپ کے سامنے کیسے بات کروں. اچھا. کہتا پروفیسر پلیز وی آر فرینڈز ناؤ. واہ, مطلب ہے کہاں رام بھگوان کہاں گنگو تیلی. واہ واہ. بی ریلیکسڈ, بس یہی سوچیں کہ آخر میں کیوں آیا ہوں. اچھا. میں آتا ہوں کسی کے پاس, لیکن میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, اور یہ بات کسی کو نہیں پتا. اس نے مجھے کچھ 6-7 دفعہ کہا ہوگا ڈونٹ مینشن اٹ دیٹ آئی واز ود یو. میں نے کہا جی میں تو ایسے ہی کروں گا, لیکن یہ جو 2 عورتیں آپ کی زندگی میں آئی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ بس یہیں سے آپ بندے کو پہلے یہیں سے پکڑ لیتے ہیں, جیسے مجھے آپ نے ڈیفینسو پہ کر دیا ایسے اس جرنل کو بھی آپ نے کر دیا. دونوں جو عورتیں بدنام کر رہی ہیں. اچھا. اور آپ ایسا کریں جتنا جلدی ہو سکے آپ ریٹریٹ. ویسے رک جائیں اس بات پہ, ہمیشہ طارق پیرزادہ صاحب اور طارق بھائی ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں کہ پروفیسر صاحب آپ سے برداشت نہیں ہوتا کسی کا ایسٹرالوجی میں کسی کی کوئی اچھی کوئی بازار یوسف والی کوئی بات آ جائے کہ محبت پیار کی لائن نظر آ جائے زیچے میں, آپ اس بندے کو فوراً ڈرا دیتے ہیں. یہ طارق چودھری صاحب بھی کہتے ہیں, طارق پیرزادہ صاحب بھی آپ کو کہتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ آپ الزام لگتا ہے, دوست لگاتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے نا کہ اس میں کسی کی کوئی محبت پیار والی بات ہے, آپ اس کو ڈرا کے بھگا دیتے ہیں. میں نے ابھی 2 منٹ پہلے آپ سے کہا کہ یو آر رومانٹک مائنڈڈ پرسن. سر میرے پہ اٹیک نہ میں آپ سے عرض کروں گا, آپ جنرل صاحب تک تو آپ نے بڑے حوصلے سے بڑی طریقے سے میری بات سن لی ہے. یہ جو لوگ ہیں جن کی باتیں آپ کر رہے ہیں, دے اوور ریچ رومانس. اوکے. دے مسٹ ریچ اٹ. وائی دے اوور ریچ؟ یہ اوور ریچ اور ریچ میں کیا فرق ہے ذرا یہ سمجھیں. ریچ میں ان کی اٹ از سم تھنگ ود باؤنڈ آف اٹ از ریلیونٹ. اوور ریچ کا مطلب یہ ہے کہ یو آر مور انٹرسٹڈ دین یو شوڈ بی. ذرا مشکل بات بتائیے آپ نے, کوئی تھوڑی سی کوئی میری عقل سے اوپر سے گزر گئی, دوبارہ کوئی ذرا ٹرانسلیٹ کرے, کوئی تھوڑا سستا کر کے ذرا. دیکھیں نا جی, اتنا ضرورت سے زیادہ اور خواہ مخواہ اس رومانس میں دلچسپی لینا اچھا نہیں ہے سر. وہ عجیب سا لگتا ہے نا. چلو اچھا یا برا تو چھوڑیں, عجیب لگتا ہے. آدمی اچھا خاصا ایک ذہین آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور رومانس کی بات ہر وقت کر رہا ہے. وہ تو اوور ریچ ہوگی نا, اس بات کو تو چھپانا سر. چاہیے. یہ جو اوور ریچنگ افیکٹ ہے وہ اس کی وجہ سے میں ان لوگوں سے میری جو مٹھ بھیڑ ہوتی ہے یا جو بھی مجھے ذہن میں آتا ہے کہتا رہتا ہوں. کیا پوچھنے آئے تھے جنرل صاحب, جنرل ضیاء کے دا موسٹ پاورفل جنرل صاحب یہاں پہ میری یہ بات سننے کے بعد کہنے لگے کہ مجھے اجازت دیں. کافی بڑے آرام سے اچھی طرح کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے, میں یہی پوچھنے آیا تھا, یہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. اچھا, اپنے رومانٹک وہ آپ سے گائیڈنس لینے آئے تھے کہ میں ٹھیک تو پھر یوں ہوا کہ وہ میں نے کہا ٹھیک ہے جی اٹس اوکے. کہنے لگا آئی ہوپ یو ریئلائز. میں کہا سر ڈونٹ وری. تو کوئی انہوں نے آپ کو مشاہرہ بھی دیا, کوئی جو بھی ہوا وہ تو پھر ساتھ کوئی نہ کوئی دوست اب آپ جو بھی آئے گا وہ تو اپریشیٹ کرتے ہیں, کئی زیادہ کرتے ہیں. اور سیاستدانوں کن سے ملاقاتیں ہوئی آپ کی؟ سر کوئی ایسا, میں آپ سے کیا عرض کروں, سب کے ساتھ آخر میں یہی ہوتا ہے کہ اٹ شوڈ بی بٹوین یو اینڈ می. ہاں وہ نواز وہ تو اور پھر میں ضرور, آپ نے نوٹ کیا ہوگا آپ سے کتنی دفعہ مل چکا ہوں, میں کسی سیاستدان کا ذکر نہیں کروں گا. اور وہ جب ان سے ایک بات ہو گئی ہے اوکے دیٹس آل, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. ہاں بالکل صحیح بات ہے, آپ کو پروفیشن. میں کوئی اتنا 100% کمپلیٹ اسٹرالجر نہیں ہوں, کئی باتیں میں غلط بھی ان سے کہہ دیتا ہوں گا,
تو پھر مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. نہیں ایگری، آپ کو پروفیشن کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ کو راز رکھنے چاہیے. اچھا سر، آپ کی زندگی کی اہم پریڈکشنز کون سی ہیں جو پوری نکلی ہیں؟ ہاں جی، عام پروڈکشن یہ ہے جی سر کہ میں چکوال میں ایز اے ٹیچر تھا چکوال میں. جی. تو لوگوں کو یہی میں نے جیسے کہا کہ مجھے کافی شوق تھا لوگوں کی اسٹرالوجی، مجھے نیا نیا سیکھ رہا تھا اور میں چاہتا تھا کہ لوگوں کے ہاروسکوپ پڑھوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہاؤ رائٹ آئی ایم، ہاؤ آئی ہیو ریچڈ مائی ٹارگیٹ. تو میرا اپنا شوق تھا کہ لوگ مجھ سے پوچھیں. تو میں ادھر ادھر دلچسپی لیتا تھا. تو دلچسپی لیتے لیتے وہاں پر ایک وکیل آئے میرے پاس. مجھے یعنی وہ آپ نے اس وقت کا ذکر کر دیا. تو میں نے کہا جی کہ یہ بھٹو صاحب کے، انہوں نے سوال کرتے کرتے بھٹو صاحب کے سوال کر دیا. اچھا. تو میں نے کہا یہ ان کے پلان ٹھیک نہیں ہے. اس وقت جیل میں تھے بھٹو صاحب؟ ہاں جی، مقدمہ چل رہا تھا. میں نے کہا ٹھیک نہیں ہے، گڑبڑ ہے بہت، اور آگے چل کر مزید گڑبڑ کا خطرہ ہے. وہ برا منا گئے. اچھا. وہاں پر انہوں نے جو چکوال کے جتنے وکلاء تھے اس وقت، میں آج سے کئی برس پہلے کی بات کر رہا ہوں، ان میں وہ ڈیوائیڈ ہو گئے سارے. یہ 78 79 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، کچھ آدھے جو میری بات کے حق میں ہو گئے، آدھے خلاف ہو گئے. پھر ان میں سے ایک بھون کے وکیل تھے جو میرے اپنے گاؤں کے تھے. انہوں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے وکلاء میں بڑی ٹینشن ہے، اور وہ ایک کہتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، دوسرے کہتے ہیں وہ غلط کہہ رہا ہے، بھٹو صاحب کو کچھ نہیں ہوگا. اس سے پھر میں نے کہا یار اپریل میں بہت گڑبڑ ہے بھٹو صاحب کی. اچھا. تو کہتے ہیں ڈیٹ دیں. میں کہ بس اپریل ہی میرے ذہن میں آتا ہے، وہ مہینہ ٹھیک نہیں ہے ان کے لیے. اس نے جا کر وہ کلا سے بات ہو گئی، مزید معاملہ بڑھ گیا. پھر واقعہ آ گیا. 4 اپریل کو ہی واز ہینگڈ. اپریل میں جو کچھ ہونا تھا ہو گیا. پھر وہ کلا جو ہے پھر میرے پاس آئے کہ جو مخالف تھے وہ بھی دوسرے کے آپ ٹھیک کہہ رہے تھے. اچھا، وہ جنرل یہ پھر اس علم میں دلچسپی لینے لگے کہ یہ کیا ہے. میں کہ جناب یہ بہت کچھ ہے، اس کے لیے کئی سال چاہیے، آپ جا کر مقدمات لڑیں. یہ ایسے نہیں ہے بیٹھے بیٹھے آئے. جنرل ضیاء کا جو ہوا طیارہ کریش کی، وہ بھی کوئی آپ کے ذہن میں تھا کہ اس میں ہیپن تھا نہیں تھا، لیکن اس کریش سے پہلے جون میں یہ بات ہوئی تھی. ان سے کہا تھا کہ یہ جو آپ نے یہ جو تقریر کی ہے اس میں گڑبڑ ہے، یہ ایسا نہیں ہوگا. اس کے علاوہ آپ کی بے نظیر بھٹو والی پریڈکشن بڑی مشہور ہوئی تھی. وہ طارق پیر زادہ صاحب گواہ ہیں، طارق چوئی صاحب گواہ ہیں، بے نظیر بھٹو والے اسیسینیشن والی جو 27 دسمبر 2007 کو ہوئی تھی. اس کے علاوہ کچھ پولیٹیکل، جیسے وبا والی کی آپ نے، کرونا والی وہ ٹھیک ہوئی. اس طرح کی کوئی ایسی اور بھی ہیں پریڈکشن جو آپ کو یاد ہوں آپ نے کی وہ ٹھیک نکلی؟ ایک دلچسپ یہ ہوئی کہ آپس میں ان کی آپ میں ٹھن گئی نواز شریف صاحب کی اور اسحاق خان کی. جب ٹھن گئی تو بہت زیادہ معاملہ بڑھ گیا. تو مجھ سے کوئی صاحب ہاروسکوپ بنوانے آ گئے کہ دیکھیے جی نواز شریف جو ہے وہ لے جائے گا یا اسحاق صاحب. تو میں نے ہاروسکوپ بنایا. ہاروسکوپ بنانے کے بعد میں نے اسے کہا یہ دونوں جا رہے ہیں. اچھا سر یہ میں نے تو ایسے بات کر دی، مجھے نہیں پتا تھا اس کا کیا اثر ہونے والا ہے. اوکے. تو یہ جتنے سیاستدان تھے سارے بڑے حیرت اس طرح کر کے میرے پاس آنے لگ گئے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یا تو وہ جائے گا یا وہ جائے گا. میں کہ جی یہ دونوں جا رہے ہیں. اور یہ میں نے کوئی 8-9 مہینے پہلے بتا دیا. پھر اس پر بڑی لے دی ہوئی، مجھے لوگوں نے بڑا تنگ بھی کیا، یعنی کہ روز کہنا کہ نہیں پھر سوچو. ان میں سے ایک ہی کوئی، میں کہ جی دونوں جا رہے ہیں. پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے جب دونوں گئے، چودھری صاحب اور میں میریٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اوپر. طارق چودھری صاحب میں بیٹھے ہوئے. طارق صاحب بھی مجھے بہت تنگ کرتے تھے کہ یہ کس طرح کہہ رہے ہو تم. وہ پھر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. پھر ہم اسحاق خان کی عزت سادات بھی گئی، وہ ہم ان کا مصرع سنا اور یہ پھر سلسلہ شروع ہو گیا. اور پھر لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ اسٹرالوجی میں بھی بات کہی جا سکتی ہے. اچھا. تو ایک تو یہ مجھے یاد ہے، کبھی بے نظیر جب محترمہ جا رہی تھیں تو مجھے پہلے نہیں پتہ چلا. ان کی کوئی بے نظیر صاحب کی 1-2 جولائی کو کہیں جا کر ایسے ہوئی وہ جو واقعہ پیش آیا، یا میں ان کی یہ واقعہ پیش آنے 5 دن پہلے میں نے جب ان کی ہاروسکوپ دیکھی تو میں نے کہا یہ پلوٹو اور سورج جو ہے
ان کا مقابلہ ہو رہا ہے اس خاتون کی زندگی میں، یہ تو کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آنے والا ہے۔ وہ اچانک جب میں پیش آئی، پھر میں نے جو اپنے دوست احباب تھے، پیر زادہ صاحب ہیں، طارق صاحب ہیں، ساروں سے ذکر کرنا شروع کر دیا کہ یہ گڑبڑ ہونے والی ہے بے نظیر کے ساتھ۔ یہ کوئی 3-4 دن پہلے پھر میرے دوست وہ ہیں جو جانتے ہیں اس بات کو، بے نظیر اس دنیا سے چلی گئیں، اور وہ پلوٹو اور سورج کا جو ان کے یہاں مقابلہ ہوا وہ لے گیا ان کو۔ اسی طرح اور بھی کئی ایسے واقعات ہیں جو کوئی ہاروسکوپ بناتے وقت اتفاق سے کوئی بات سامنے آ جاتی ہے، تو وہ پھر میں کہتا رہتا ہوں۔ اور ابھی تو آپ ابھی ایک اور پریڈکشن آپ کر چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں کہ عمران خان جو ہے مئی میں ان کا اقتدار آپ کو پھر نظر آ ہاں جی، میں نے اب مجھے تو یہی نظر آتا ہے جی کہ مئی میں ہی جا کر ان کے 10ویں خانے میں، 10واں خانہ ہوتا ہے اقتدار کا خانہ، ذائچے میں 10ویں خانے کو ہم اقتدار کا خانہ کہتے ہیں، تو اس وقت ان کے 10ویں خانے میں پلانٹ اکٹھے ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے چوہدری صاحب سے بھی کہا ہوا ہے، آپ سے بھی کہا ہوا ہے کہ یہ مئی میں جا کر یہ بات بنتی ہے۔ اچھا اوکے، آپ تھوڑا سا کنکلوژن کی طرف آتے ہیں، نتائج کی طرف۔ آپ نے 90 سال ماشاءاللہ بڑی اچھی عمر ہے، آپ نے بڑے بھرپور لائف گزاری ہے، ہائی پروفائل رہے ہیں، مشکلات بھی دیکھیں، مجھے پتہ ہے دوستوں کے ساتھ آپ کا بڑا برا ہے۔ آپ نے زندگی سے کیا سیکھا ہے ان 90 سالوں میں؟ میں نے زندگی سے زندگی سیکھی ہے۔ واہ واہ، کیا جملہ ہے، کیا بات ہے۔ نہیں سر، ہے ہی بات ایسی، آپ نے بھی زندگی سے زندگی سیکھ رہے ہوں گے۔ آپ بتائیے نا، زندگی کے علاوہ اور زندگی نے آپ کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تو ہم زندگی سے زندگی سیکھتے ہیں اور سیکھتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے زندگی چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ ہائے کیا جملہ ہے، کیا خوبصورت۔ کیا چپٹی پڑے ہم زندگی کے ساتھ۔ تو سر، زندگی نے جو کچھ کئی واقعات دیے ہیں، اتار چڑھاؤ دی ہے، طرح طرح کے، کوئی نہیں، بات کرتے رہے آپ۔ اچھا، طرح طرح کی ٹینشنیں آئی ہیں، پھر ان سے نباہ کیا ہے، برداشت کیا ہے۔ میری زندگی جو بہت برا پیریڈ ہے وہ ہے 58-59۔ اچھا، دیٹ از دا ورسٹ پیریڈ وچ آئی ہیو ان مائی لائف۔ لیکن اس وقت میں اسٹرالوجی 50-60% سیکھ چکا تھا۔ اسٹرالوجی میرا سارا بن گئی مطلب کہ مجھے یہ پتا تھا کہ چاند کی پوزیشن یہ بن رہی ہے، مری کی یہ بن رہی ہے، زول ایسے ہے، فلاں دن یوں ٹینشن آئے گی۔ اب چونکہ وہ پہلے مجھے پتہ ہوتا تھا تو میں کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتا تھا، اور یہ نوئنگ از بیکمنگ۔ ایگزیکٹلی، وین یو نو اے تھنگ یو کین بیکم اے تھنگ۔ تو وہ اس چیز سے مجھے مدد ملنے لگ گئی کہ میں اپنے ڈپریشن کو، اپنے جو صورتحال تھی اس کا مقابلہ کرتا رہا۔ زندگی میں کیسے لوگ ملے؟ اچھے ملے، برے ملے، دھوکے ہوئے، دوستیں ہوئی، وفاداریاں ہاں ہوئی؟ جی سر، میری زندگی میں جو فرینڈس کا جو میری زندگی میں ہاروسکوپ میں جو پارٹ ہے، دیٹ از ویری ریمارکیبل۔ اچھا، مجھے دوستوں سے سب کچھ ملا ہے جی، واہ کیا بات ہے۔ بہت زیادہ ملا ہے جی۔ آپ میں بلکہ یہ کہوں گا، آپ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں کس طرح اتفاق سے ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کے یہاں گیا، اور اس طرح بیٹھے ہوئے، اور سر باتوں میں اٹیچمنٹ ہو گئی۔ ایسے ہی ہے، اس کی وجہ ہے نا میرا اسینڈنٹ ایکویرس ہے نا، آپ والا سٹار جو ہے، ویسے میں لیو ہوں بٹ اسینڈنٹ انہونی اٹریکشن جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ پیدا ہوئی، ایسے ہی ہے۔ تو اس طرح میری زندگی میں دوست آئے ہیں، اور میں دوستوں کی وجہ سے ہوں۔ کوئی دوستوں نے دھوکے بھی دیے؟ سر کئی دفعہ فیلنگ جو ہے وہ احساس ہوتا ہے، لیکن یہ بہت کم ہوا ہے۔ مجھے زیادہ تر دوستوں نے مجھے اٹھایا ہے، اڑان دی ہے۔ میں جب بھی یاد کرتا ہوں دوستوں کو، ان کی محبت کو، تو مجھے کافی احساس ہوتا ہے کہ مجھے دوستوں کی وجہ سے کتنی میری زندگی میں کتنی ایک نمایاں اوور آل آپ کو نمبر دینے پڑے اپنی لائف کو، جی، اپنی لائف کو نمبر دینے پڑے ایٹ دس ایج، کتنے نمبر دیں گے 100 میں سے؟ کیسی لائف رہی آپ کی آؤٹ آف 100؟ سر اٹ از اے مکس ون۔ میں یہی کہوں گا کہ اٹ از بوتھ فیز، اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں اور منفی پہلو بھی آئے ہیں، دونوں کو آپ مکس کر لیں، دیٹ از لائف۔ آپ کو دوبارہ زندگی ملے، آپ یہ پروفیسر غنی صاحب بننا پسند کریں گے یا سم تھنگ ایلس؟ سر اگر مجھے دوبارہ زندگی ملے تو میں ڈاکٹر آف لٹریچر بنوں گا۔ واہ کیا بات ہے، یہ میری یوں سمجھیے کہ میرے اندر ایک بڑا ارمان ہے، واہ، دوبارہ زندگی آنی نہیں۔ ہاں، یہ زندگی میں اتنی تعلیم نہیں حاصل کر سکا، مطالعہ ضرور کیا ہے میں نے، جس کی وجہ سے، مطالعے کی وجہ سے میں زندگی میں چل رہا ہوں۔ اور آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ کیا ہابیز؟ سارا دن
वैसे मेरी हॉबी सर है एस्ट्रोलॉजी, ऑल द टाइम। यही मेरा शुगल है, यही मेरा इल्म है, यही मेरी हॉबी है। अल्लाह आपको सलामत रखे सर, इंशाल्लाह। बहुत सारी वंस अगेन हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। हमारे दोस्त की भाई की लंबी ज़िंदगी के लिए, खुशहाली के लिए मज़ीद दुआएं सर। बड़ी फ्रेंड्स आर माई एसेट। मेहरबानी सर, एंड वी आल लव यू सर, वी Thank लव you. यू। Thank you. थैंक यू Thank सर, you. थैंक यू।